السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے ایکٹیو ہیں آج، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنے گھر میں عبادت کرنے، کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ باتیں سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کم من قائم لیس من قیامہ الا السحر وکم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ۔ کتنے ہی روزے دار ایسے جسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، انہیں روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مقصد روزہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقویٰ ہے، انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، نمازوں کا اہتمام ہو۔ جو انسان روزہ رکھا ہوا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، اسے جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، فون میں غلط چیزیں دیکھتے ہوئے بیٹھا ہے، پورا دن صبح سے شام تک سوتا ہے، روزہ ہوگا؟ نہیں ہوتا، روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے روزے کا مقصد ہمیں سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات میں جاگتے ہیں، انہیں جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ جاگنے کا مقصد صرف جاگنا نہیں ہے، جاگنے کا مقصد کثرت سے اللہ کے لیے اذکار کرنا ہے۔ آپ کو موقع ملا ہے، قرآن پڑھیے، موقع ملا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، ذکر کیجیے، سجدہ کیجیے، اللہ کے لیے عبادتیں کیجیے، وقت کو ضائع مت کریں۔ تو یہ 2 اہم باتیں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں کرنے کا کیا کام ہے؟ کثرت سے کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اب ہم نے کہا لیکن جائزہ لو، آج کی پوری رات میں کتنی بار پڑھا ہوں؟ خالی یہاں سے بولتے، اس کے بعد بھی پڑھے کیا؟ آپ خود اپنا جائزہ لیجیے۔ اتنے بار پڑھیں کہ آپ حساب نہ کر سکیں، اس میں سے ایک تو بھی قبول ہو جائے تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل کے درس میں ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی تھی۔ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک کی مذمت ہم نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم نے بتائی۔ شرک اگر کسی کے پاس موجود ہے، ایک پیغمبر بھی پیغمبر رہتے ہوئے اپنے خاندان والوں کو بچا نہیں سکتے۔ اس میں بھی کتنی قسمیں شرک کے، ہم نے بہت ساری چیزیں جان لی ہیں، کوئی بتائیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ بولیے، شرک کے چور دروازہ کیا ہے؟ بولیے مدبر بھائی۔ کل ہم نے 4-5 پڑھے تھے کہ ایسی کتنی قسمیں شرک کی جو ہمارے خاندانوں میں رچ بس گئی ہیں۔ جی، ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا، فلاں ستارہ مضبوط ہے تو تمہارے کاروبار میں برکت ہے۔ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ جو ہے آج جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آئے، خواتین میں سے جو نئے آئے ہیں بات سمجھ میں آئے، کیونکہ آج کا مضمون انہیں سمجھ میں آنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو پہلی چیز
ستاروں میں تاثیر کا ماننا یہ ہمارے بہت سارے گھرانوں کا عقیدہ ہے۔ ہماری بہت سارے خواتین کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ تمہارا ستارہ مضبوط ہے اس لیے تم جو ہے کاروبار میں برکت ہے۔ ایک آپ یہ دیکھتے رہیں گے شادی کا کارڈ، اس میں لکھتے ہیں دختر نیک اختر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ دختر فارسی لفظ ہے، بیٹی کو کہتے ہیں دختر نیک، نیک بیٹی۔ اختر کیا ہے؟ ایک ستارے کا نام ہے۔ یہ وہ لڑکی جس کا ستارہ بڑا نیک ہے، اس میں صریح شرک چھپا ہوا ہے۔ کتنے لوگ کارڈوں میں چھاپتے ہیں یہ اختر ستارے کا نام ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کیسے ہم شرک کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں ایک دعا میں نے سکھائی۔ کیا دعا؟ کسی کو یاد ہے؟ ترجمہ تو یاد ہے؟ پورے مدینے میں دکھتا تھا۔ کل ایک دعا سکھایا، اس کا معنی مطلب تو یاد ہے کسی کو؟ تاکہ اپنی زبان میں تو اللہ سے پوچھ سکے۔ بارک اللہ فیکم، مطلب بعض لوگوں کو معلوم ہے بولتے نہیں ہیں۔ تو کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ کتنی چھوٹی دعا ہے، پڑھو ایک بار۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جانتے پوچھتے مجھ سے شرک ہو جائے یا بھولے سے مجھ سے شرک ہو جائے، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟ یہ شرک ہو جائے تو آخرت میں نجات مل ہی نہیں سکتی۔ کئی مثالیں دیا میں۔ عرب کا ایک آدمی تھا، بہت بڑا سخی تھا، بہت خرچ کرتا تھا، کھلاتا تھا پلاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اسے کچھ فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ بھی نہیں، اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا آخرت میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے توحید کو کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ آپ ادھر بیٹھ جائیے، تھوڑا آپ کو دیکھنے میں مشکل ہو رہا ہے۔ تو شرک کی ایک بدترین شکل جو ہمارے معاشرے میں ہے، ستاروں کی تاثیر کا ماننا۔ اور جی بارک اللہ فیکم، اہل حدیث کے بارے میں کیا بولتے لوگ؟ بزرگوں سے جو ہے نفرت کرتے ہیں۔ ایسا ہے؟ ہم تو بزرگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے خود حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان لوگوں سے چمٹ جائیے، ان سے ہمیشہ ساتھ رہیے جو نیک ہے، متقی ہے، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے محبت میں غلو نہیں کرتے، ان کے لیے جھکنا، ان کے پیر پڑنا، ان کے پیروں کو چومنا، انہیں جو ہے نفع دینے والا سمجھنا، ایسا ہے؟ یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے اختیارات بندوں کو دیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تیسرا، تعویذ گنڈوں کا فتنہ۔ تعویذ تین طرح کی تعویذ ہم نے پڑھا تھا۔ ایک ہے دھاگے کی شکل میں، دوسرا کوئی پیپر ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہے، یا کسی میں لکھا ہوا ہے غیر مفہوم جملے ہیں، یا کسی میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے، پہننا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری قسم پتھر من کے، بہت سارے لوگ فلاں درگاہ سے لایا ہوا فلاں جگہ کا پتھر ہے، یہ پہنیں گے تو بڑا کاروبار میں برکت آئے، ایسے پہنتے ہیں۔ تو ہم نے کیا مثال دی پتھر کے بارے میں؟ حجر اسود کے بارے میں ہمیں عقیدہ دیا گیا کہ حجر اسود کے اندر بھی نفع نقصان کا کوئی بھی نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، حالانکہ اس دنیا کا سب سے مقدس پتھر ہے۔ چوتھا، نحوست کا عقیدہ۔ بارک اللہ فیکم۔ نحوست کا عقیدہ آج ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنی زبان سے ایسے لفظ نکالتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ نحوست اور بدفعلی لینا شرک ہے، نحوست بدفعلی لینا شرک ہے، شرک ہے، 3 بار فرمایا۔
ہم نے 4 پڑھا تھا، تو اس طریقے سے اس کی تفصیلات بھی ہم نے جان لی۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 70 پر 3، سورہ حج کے آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ نے ایک چیلنج کیا، پوری دنیا کے مزار پرست لوگ، پوری دنیا کے شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ نے چیلنج کیا، اور کتنا بڑا چیلنج کیا آپ کبھی غور کیے؟ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کہا کہ اے لوگوں اللہ ایک مثال دیتا ہے، غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہا کہ دنیا کے جتنے بھی معبود ہیں، پوری دنیا کے معبود مل جائیں، کیا چیلنج ہے، سبحان اللہ، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، کسے؟ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب مل جائیں، سب مل جائیں۔ یہ مزار کے جتنے ولیاء ہیں، جسے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، صحت دیتے ہیں، بیماری آئی کرونا کی، وہ جو ہے مزار میں منڈی ڈالتا، اندر ڈال کے جو ہے شال کے اندر جا کے بولتا ہے کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، بیماری کو دور کر دیجئے بابا۔ بابا ہے تو نہ اندر۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ نے کہا کہ پوری کائنات کے معبود مل جائیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، لن کا لفظ عربی زبان میں آپ جانتے ہیں تاکید کے لیے آتا ہے، یہ کبھی ہرگز کر ہی نہیں سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ نے فرمایا اس کے بعد وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، کہا کہ یہ تو چھوڑو، پیدا کرنا تو چھوڑو، جسے خدا سمجھتے ہیں، اسٹیچو سے پوچھتے ہیں، کوئی مزار میں لیٹا ہوا ہے اسے ولی سمجھتے ہیں، یہ بڑا کرامتی ہے، اس کے سامنے کھانے کے لیے کوئی میٹھا رکھتا ہے، کوئی چیز رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا مکھی اس میں سے کچھ لے کے جاتی ہے۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اسے مکھی سے اپنی غذا چھیننے کی بھی طاقت نہیں۔ اللہ اکبر، کیا مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، ہر مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ کیا کمزور عقیدہ ہے انسان کا، جس کے پاس مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہو، وہ رب العالمین جو ساری کائنات کا پروردگار ہے اس کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، شرک ابھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ خالق کائنات جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کہتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے سنبھال رکھا ہے، کوئی گھر بغیر پلر کے تم کھڑا نہیں کر سکتے، اتنے بڑے آسمانوں کو کھڑا رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ دوں گا تو یہ آسمان زمین پہ گر جائے گا۔ اللہ، آپ علم کی روشنی میں اگر دین کو سمجھیں گے آپ کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ سائنس پڑھیے، یہ دنیا میں ہی آپ کو زندگی ہے، کسی اور جگہ پہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے کیسے جو ہے کائنات کو بنایا۔ شرک آپ نے ملاحظہ کیا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہاں تک فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کائنات میں سب سے بڑے کون انسانوں میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بولے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا انا سید ولد ابن آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ زمر میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی آپ کی زندگی میں بھی اگر شرک آ جائے تمہاری زندگی کی پوری نیکیاں برباد۔ اللہ، کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطاب نبی سے ہے، مراد امت کو سمجھانا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا سورہ انعام میں ایک ہی صفحے میں اللہ نے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا. 25 پیغمبر پونے پارے کے بعد شروع ہوتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. پڑھیے اللہ نے آخر میں ایک جملہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا. اے نبی کہہ دیجیے آپ کی امت سے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ 25 پیغمبر اس دنیا کے سب سے عظیم پیغمبر ہیں. اگر ان سے بھی ایک مرتبہ شرک ہو گیا ان کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد. اللہ اکبر. آپ نے ملاحظہ کیا کس کے لیے اللہ نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ان کی نیکی بھی برباد ہو جائے گی اگر یہ بھی شرک کر لیں تو. شرک کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں. توحید کو سمجھیے. اب بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی توحید کی حقیقت. ہمارے ابا مسلمان ہیں، ہمارے دادا مسلمان ہیں، ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوگی میرے بھائی. توحید کی اہمیت اسے پوچھو جو دین میں آتے ہوئے اپنی ماں کو، باپ کو، اپنی ساری قربانیوں کو چھوڑ کے آتا ہے. اسے پوچھو اہمیت کیا ہے. فرعون کی وہ باندی سے پوچھو جس نے توحید کی اہمیت پوری کائنات کو سمجھا دی. صحیح روایت ہے. فرعون کی تو ظاہر میں کوئی اولاد نہیں، قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے کسی لے کو پالا تھا بچوں کو. ایک بیٹی تھی اسے، اس کے سر میں کنگھی کرنے کے لیے غلامنی کو رکھا گیا. اب وہ کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی کیا ہوئی؟ نیچے گر گئی. اس خاتون نے کنگھی کو اٹھایا. میں بڑی بڑی مثالیں دے کے آپ کو جو ہے توحید گھلا کے پلا رہا ہوں تاکہ یہاں بچے ہیں، خواتین ہیں، جس کو معلوم ہے وہ بھی سن لے، تاکہ توحید اگر مضبوط ہو جائے دنیا کا کوئی بھی جو ہے ہمارے عقیدے کو برباد نہیں کر سکتا. تو اس خاتون نے کنگھی کو اٹھایا کیا کہہ کر؟ بسم اللہ. اس نے کہا بسم اللہ سے مراد میرا باپ ہے، میرا باپ کا نام لے کے اٹھائی ہے؟ کہا کہ نہیں. ربی و ربی ابیک اللہ، میرا بھی تیرے باپ کا بھی رب ہے، اس کا نام لے کے اٹھائی. کہا کہ اجازت ہے جا کے بولو؟ خوشی سے بولو. کہا خوشی سے جا کے بولو، یہ تو موقع ہے دعوت اسے دینے کا. گئی اور فرعون کو سنا دیا. روایتوں میں آتا ہے فرعون نے بلایا اسے، کہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے. کتنا بڑا سرکش ظالم انسان تھا. انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کہا کہ میرا تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس نے کہا مجھے خدا نہیں مانے گی تو خدا کہاں ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے. اس نے کہا کہ سزا ملے گی. کیا سزا ملے گی؟ بڑا ایک کڑائی منگایا جس میں تیل ڈالا گیا. ہاں پتھر انگلی پہ پڑا. آج لوگ اللہ کا نام لینے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ کوئی یا علی کہتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی زور سے چیخ مارتا ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے ایمان کی کیفیت جب مضبوط ہوتی ہے وہ صرف اللہ کا نام زبان پہ لیتا ہے. تو یہ خاتون کے سامنے آگ لگائی گئی، کڑائی میں جو ہے تیل ابالا گیا. کہا کہ ابھی بھی تجھے چانس ہے، مجھے خدا مان. اس نے کہا میرا رب ایک ہی ہے. اب ہمیں آگ میں ڈال دے یہ برداشت ہے، لیکن ہمارے سامنے ہماری اولاد کو آگ میں ڈالے کون برداشت کرے گا؟ کس ماں کے دل میں یہ طاقت ہے، کس باپ کے دل میں یہ طاقت ہے کہ اپنے بچے کو جلتے ہوئے دیکھے؟ سبحان اللہ. سمجھی میرے بھائیو توحید کی اہمیت کیا ہے. اس خاتون نے جو ہے توحید جو مضبوط تھی انسانیت کو بتا گئی. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے ایک خواہش ظاہر کی. کیا کہا فرعون؟ ہم تو جل جائیں گے لیکن ایک خواہش ہے. کہا کہ کیا خواہش ہے؟ کہا کہ ہمیں مرنے کے بعد ماں بچوں کے ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں ڈال دینا. کہا کہ وہ کوئی بڑی بات ہے میرے لیے، وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ماں کے سامنے اس کے بچوں کو ڈالا گیا. اللہ اکبر.
بچے کو بخار آتا تو وہ کیسے تڑپتے ہیں. ماں کے سامنے ایک بچے کو ڈالا گیا، پھر دوسرے کو ڈالا گیا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اس خاتون کا ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا تھا جو اس کی چھاتی سے لگ کے دودھ پی رہا تھا. اللہ اکبر. اب ماں یہاں پیچھے ہٹ رہی تھی کہ میرے معصوم بچے کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے لفظ ایسا ہی آیا ہوا ہے، کہا کہ یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اهون من عذاب الآخرہ. ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کود جاؤ. اللہ. کس نے کہا؟ دودھ پیتا بچہ. 4-5 بچے ہیں جس نے بچپن میں بات کی، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے اور ایک بھی آئے گا. تو اس نے بات کیا، کہا کہ ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ آگ سے کیا ڈر رہے ہو، اگر تم شرک کر لو گے تو جہنم کی آگ اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہے. ماں خوشی خوشی اس آگ میں اس تیل میں کود گئی. اللہ اکبر. اس خاتون سے پوچھو توحید کی اہمیت کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ توحید کتنی بڑی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کیجیے. آپ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی سنا ہے. میں واقعات کے ذریعے سے دماغ میں آپ کو بٹھانا چاہتا ہوں. واقعہ یاد ہو گیا؟ زندگی میں مضبوط ایمان کیجیے. اصحاب الاخدود کا واقعہ، یہ واقعہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بہت اہم واقعہ ہے. بچپن میں ہمارے اساتذہ ہم سے کہتے تھے، ابھی ایسے ہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، بچے ہیں ایسے ہی یاد رکھ لیں گے. واقعہ یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کا روایت ہے کہ ایک بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا. جادوگر نے کہا کہ بادشاہ میری عمر ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ رہ کے تمہاری خدمت کرتا تھا، اب مجھے کوئی چالاک بچہ دیجئے جس کو میں اپنا پورا علم کا جادو اس کے اندر منتقل کر دوں تاکہ آپ کی حکومت کو فائدہ ہو جائے. بادشاہ بڑی کوششوں کے بعد، بڑے پرکھنے کے بعد ایک بہت ہی ذہین اور چالاک بچے کا انتخاب کیا، اس کو لایا گیا. اب یہ جادوگر اپنا جادو کا علم اسے دینے لگا. یہ بچہ ہے، یہ جادوگر کا گھر ہے، درمیان میں ایک عالم صاحب کا بھی گھر ہے، راہب کا گھر ہے. بچہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں بھی بچے گھس رہے ہیں اس کے گھر میں، تو اس نے کیا کیا، ایک ٹائم اس میں گھس گیا. کیا ہے دیکھیں گے. تو عالم صاحب کو پتا تھا کہ یہ بچہ وہاں جا کے جادو سیکھ رہا ہے، اس کو توحید گھلا کے پلا دی، توحید کا علم دیا، بتایا کہ کائنات کا جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے بیٹے. توحید اچھی طریقے سے سمجھا دیا. بچہ یہاں بھی پڑھتا، پھر یہاں بھی پڑھتا، گھر آتا، یہاں بھی پڑھتا، یہاں بھی پڑھتا. ایک دن کیا ہوا، یہاں تک قصہ سمجھ میں آیا کیا بیٹے؟ سمجھ میں آیا آپ کو بھی؟ عبد المقید سمجھ میں آیا قصہ؟ اب بچہ یہ ہے کہ راستے میں ایک مرتبہ بڑا اژدہا بیٹھ گیا، سانپ کی بڑی قسم، جو اژدہا بہت بڑا رہتا ہے. ادھر کے لوگ ادھر رہ گئے، ادھر کے لوگ ادھر رہ گئے. اب یہ بچے کو جو ہے امتحان مقصود تھا، پتھر اٹھایا. یہ کوئی فضائل اعمال کا قصہ نہیں بھائی، صحیح واقعہ ہے، صحیح مسلم سے ہے. بعض لوگ قصے چھوڑتے ہیں جس کا جو ہے کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتا. تو وہ بچہ پتھر اٹھایا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ اگر یہ جو راہب توحید کی دعوت مجھے دے رہا، اس کا علم واقعتاً سچا ہے، یہ پتھر کے ذریعے سے اس اژدھے کو ختم کر دے. پتھر مارا، وہ اژدھا جو ہے وہاں سے ختم ہو گیا. سارے لوگ آنے جانے کے لیے آسانی ہو گئی. اب جب اسے یقین ہو گیا کہ یہی علم صحیح ہے تو اس کے پاس اور علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے اندر کرامت شروع ہو گئی. کرامت کسے کہتے ہیں؟ غیر معمولی کام. کرامت یہ ہمیں چاہے تو نہیں ہوتی، یہ اللہ کی جانب سے ہوتی. یہ کرامت بہت سارے لوگ کرامت دکھاتے ہیں. کرامت جو ہے یہ اللہ کے مخصوص بندے اولیاء اللہ کو ملتی ہے جو نماز کے پابند ہیں، بڑے لوگ ہیں. تو یہ بچہ جو ہے
اندھا آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، اس کو بلاتا، توحید کی دعوت دیتا، دیکھو میرے اندر کچھ طاقت نہیں ہے لیکن میں تمہیں صحیح کرتا ہوں۔ بخار آیا، اللہ کے حکم سے صحیح کر دیا۔ کسی کے جو ہے کوڑ کی بیماری ہے، صحیح کر دیا۔ اسی طریقے سے بادشاہ کے نیچے کام کرنے والا ایک وزیر تھا، اس کی آنکھ چلی گئی تھی۔ اب وہ بھی آیا، دیکھو مجھے دنیا آج تک میں نے دیکھا نہیں، لوگوں نے کہا کہ تمہیں جو ہے اندھے کو بینا کرتے ہو، مجھے بینا کر دو نا۔ کہا کہ میرے اندر طاقت نہیں، اللہ کر سکتا ہے۔ اچھی بات ہے، اللہ کے اذن سے اس کی بھی آنکھ صحیح ہو گئی۔ اب یہ جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ بچے کو بلایا، کہا کہ اس کے سامنے بھی توحید کی دعوت دی۔ اب جو لوگ اس پہ ایمان لائے تھے، بہت سارے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اب کہا کہ اس بچے کو مارنا ہے، بچے کو بڑے پہاڑ سے گرانے کا حکم دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے بہت بلندی پہ لے جایا گیا۔ بچے نے اللہ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان ظالموں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ پہاڑ میں زلزلہ آیا، سارے لوگ ختم ہو گئے۔ بچہ دوڑتے ہوئے سیدھے بادشاہ کے پاس آیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم حاضر ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے لوگ کہاں؟ وہ ختم ہو گئے۔ پھر حکم دیا اس کو سمندر میں ڈبو دو، بھی سمندر میں لے جایا گیا۔ بچے نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تیری طاقت، کیا میں سہارا لے کے پوچھتا ہوں ان ظالموں کو تو ہلاک کر دے۔ ظالم ختم ہو گئے۔ بچہ پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ انتقام کے جوش میں پاگل ہوئے جا رہا تھا، کہا کہ میں تجھے مارنا ہی ہے۔ اس لڑکے نے کہا ایک تدبیر ہے، ایک کام کر تو مار سکتا ہے۔ آگے بتائیے کیا ہے؟ بستی کے پورے آدمیوں کو جمع کرو، مجھے پوری بستی کے سامنے سولی پہ لٹکاؤ، تبھی مروں گا تب یہ جملہ بولنا، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یہ پڑھیں گے تو میں مروں گا۔ کہا کہ وہ کوئی سی بڑی بات ہے، تجھے مارنا ہی ہے مجھے۔ بستی کے پورے لوگوں کو جمع کیا۔ اب یہ جو قصہ ہو رہا ہے پوری بستی کو معلوم ہے، بادشاہ جو ہے بچے کو مارنا چاہ رہا ہے، نہیں مر رہا ہے بچہ، تو پوری بستی کے لوگوں کو جمع کیا گیا، بچے کو سولی پہ لٹکایا گیا، اور یہ بادشاہ تیر چھوڑتے ہوئے کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، تیر چھوڑا، اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ شہید ہونا تھا، اور اسے جو ہے تیر لگ گئی اور شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہوا تو جو پبلک جمع ہوئی تھی سارے لوگوں کو ابھی یقین ہو گیا، کہا کہ آمنا برب ھذا الغلام، ہم ایمان لائے اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، میں ایک کو مارنے کے مقابلے میں گیا تو پوری بستی جو ہے توحید پہ آ گئی۔ قتل اصحاب الاخدود، قرآن میں سورہ بروج اٹھا کے دیکھیے، اصحاب الاخدود کی آپ تفسیر پڑھیے، باقاعدہ مفسرین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس نے بڑے بڑے گڑھے کھودے آگ کے، اور اس میں لوگوں کو ڈالا، یہاں تک کہ یہ خاتون جس کا بچہ جو ہے اس کی چھاتی سے لگا ہوا تھا، بچے کو اللہ نے زبان دی، ماں یہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ بہت ہی خطرناک ہے، ظاہر میں آگ ہے، کود جاؤ یہ تو جنت ہے۔ سبحان اللہ، خاتون بچے سمیت کود گئی۔ یہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ اپنی توحید کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، جان جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، جلا کے راکھ کر دیا جائے، پھر بھی توحید کو کبھی چھوڑنا نہیں میرے بھائی۔ چاہے ہماری ماں ناراض ہو جائے، ہمارے باپ ناراض ہو جائیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ماں کو بہت چاہتے تھے۔ ماں نے کہا جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں کھاؤں گی نہیں، میں پیوں گی نہیں، میں سایہ لوں گی نہیں۔ روڈ پہ آ کے کھڑ گئی۔ اب ہر آنے جانے والا پوچھتا کیا ہوا ماں؟ کہا کہ میرا بیٹا اسلام قبول کیا ہے، میری جان بھی چلے جائے میں یہاں سے ہٹوں گی نہیں۔ اب ہر آدمی آ کے بولتا کیا ساتھ کر دیے تم ماں کے ساتھ، ماں ہوتی ہے، تم نے ماں کو کتنی بڑی تکلیف دی ہے۔ اب سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی بڑا مسئلہ ہے میرا، کہ میری ماں جو ہے کھاتی نہیں پیتی نہیں، دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہے،
اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہاں یہ اگر شرک کی دعوت دیں یہاں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ کس کی؟ ماں باپ کی جائز نہیں ہے، ساس سسرے کی، بیوی کی۔ بیوی ناراض ہوتی اس لیے جاتے درگاہ، ہمارے بچے مجبور کرتے ہیں اس لیے جاتا ہوں میں، حالانکہ میں مانتا نہیں 11ویں کو فاتحہ کو۔ کتنے لوگ ہیں، رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیوں؟ اس لیے میں فاتحہ کا کھا لیتا ہوں۔ جائز ہے؟ ایمان کی حفاظت کیجئے، حرام لقمہ ہے یہ فاتحہ، یہ سب جو ہے مزاروں کے جو ہے نظر جو بھی چڑھائے جاتے ہیں سب حرام ہے، جان چلی جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماں کے پاس ہے، ماں تو ایک ہے، تو ایک ہے، تو جیسے 1000 بھی ہو جاتے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں پریشان ہو گئی، یہ پلٹنے والا نہیں۔ گھر میں آئی فوراً کھانا شروع کر دیا۔ توحید کی حفاظت کیجیے۔ ایک آدمی تھا، دیکھیے اللہ کیسے معاف کرتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اپنے بچوں کو بلایا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کس کی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہا کہ بیٹوں زندگی کی ایک خواہش ہے، پوری کرو گے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی ہر خواہش ہم پوری کریں گے۔ کہا کہ خواہش ہے کہ بیٹا میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا ڈالنا۔ کیا کرنا؟ سمجھ میں آتا ہے بھائی؟ مجھے جلا ڈالنا، جلانے کے بعد اتنا جلانا کہ میں راکھ ہو جاؤں، اور میری راکھ کو تھوڑی سمندر میں ملا دینا، پانی میں، تھوڑی ہوا میں ڈال دینا، تھوڑی دور لے جا کے پھینک دینا۔ بچوں کو پتہ نہیں کیا ہے، چلو باقی باپ کی وصیت ہے، مرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچوں نے اسی طریقے سے اتنا جلایا، اس کو راکھ کر کے پانی میں ڈالا، ہوا میں اڑایا، ادھر ادھر پھینک دیا۔ حدیث میں آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے لفظ کن کہا، اس کی پوری راکھ جمع ہو گئی، انسانی شکل میں آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ بندے تو نے کیوں کہا، کیوں کیا ایسا، کیوں ایسی وصیت کی؟ اس نے کہا اللہ ایک ہی وجہ تھی۔ کیا وجہ؟ اے اللہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، اب مجھے آخر میں ڈر لگا کہ مجھے تو تیرے سامنے آنا ہے تو مجھے سزا دے گا، اب میں یہ طریقہ اپنایا تیری سزا سے شاید میں راکھ بن جاؤں تو بچ جاؤں گا۔ اللہ لیکن تیری طاقت کا کیا کہنا کہ تو نے لفظ کون سے مجھے بنا دیا پھر؟ اللہ نے کہا کیوں کیا بندے؟ اللہ تیرے ڈر سے کیا، واقعی تو اس نے ڈر سے ہی کیا تھا، لیکن اس کے نام اعمال دیکھا جائے گا اس میں ہر گناہ کیا ہے لیکن یہ گناہ نہیں کیا تھا، کیا؟ شرک نہیں کیا تھا۔ اللہ نے کہا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کون سا گناہ نہیں تھا میرے بھائی؟ شرک کا گناہ نہیں تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، حدیث میں آتا ہے کہ لفظ میں کہوں تو اس کا اتنے بڑے گناہ کہ دنیا کے ہر گناہ کی لذت اس نے چکی ہوگی، اس کا دفتر کتنا، حدیث میں آتا ہے تا حد نگاہ، دیکھیں گے تو آسمان کتنا دور ہے، یہ ایک ایک دفتر بھی اس کا 90 پر 9 دفتر، کتنے 99 دفتر پورے گناہوں سے بھر دیا ہوگا۔ اب اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ کہے گا بندے گناہ کیا کہ نہیں؟ کہے گا اللہ میں نے کیا۔ یہ گناہ کیا کہ نہیں؟ اللہ میں نے کیا۔ یہ گناہ کیا کہ نہیں؟ کیا۔ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، سب اقرار کرے گا۔ اللہ کہے گا بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کیا کہے گا؟ بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں اس کے نام اعمال چیک کرو، ایک نیکی ہے۔ اب ڈھونڈا جائے گا کہیں بھی نیکی نہیں، اللہ کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی ہے، کہ ڈھونڈو، پھر ڈھونڈا جائے گا، ایک چٹھی نکلتی ہے۔ اس حدیث کا نام کیا؟ حدیث بطاقہ، بطاقہ کے نام سے مشہور حدیث ہے۔ ایک لیٹر نکلے گا،
اس میں کیا لکھا رہے گا؟ بولیں گے کوئی؟ اس میں لا الہ الا اللہ لکھا رہے گا. کیا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ لکھا رہے گا. اللہ کہے گا کہ فرشتوں یہ 90 پر 9 دفتر، ایک دفتر بھی تا حد نگاہ ہے، ترازو کے پلڑے میں رکھو، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، وزن تولو، تولا جائے گا. مالت بہن لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ لا الہ الا اللہ والا وزن نہیں ہوگا. اللہ کہے گا کہ فرشتوں آج اس پہ ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے دفتر میں کہیں بھی شرک نہیں ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا. اسے معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت بھیج دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کرنا. بولو، یہ حدیث گناہ کرنے کی دعوت دیتی ہے. میں تو پکا جی پر دادا سے توحید پہ ہوں، آج تک درگاہ کا نام بھی لیا نہیں، شرک کی طرف گیا نہیں، میرے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، توحید تو میرے پاس ہے، گناہ کرنا نہیں. آخرت میں معاف ہونے کے 3-4 طریقے ہیں، معلوم ہے؟ کوئی بلائیں گے؟ اللہ بندوں کو معاف کرنے کا ایک ہی طریقہ آپ جان لے رہے ہیں، 3-4 طریقے ہیں. بولیے مدبر بھائی. گناہوں کو جی گناہ زیادہ رہیں گے، اللہ بعض لوگوں کو ان کی گناہ کی سزا کے لیے جہنم بھیجے گا. آخرت کا ایک دن کتنے سال رہے گا یہاں کے ہمارے اعتبار سے؟ 50,000 سال. سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا کان مقدار 50,000 سنہ. ایک دن بھی بھیج دیے 50,000 سال جائیں گے. ایک مومن ایسا سوچے گا یہ ایک دن بھی چلے گئے تو ایک لسٹ ہے، بعض لوگوں کو ڈائریکٹ معاف کر دے گا اللہ، وہ لسٹ میں نہیں آئے تو ایک لسٹ ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا لیکن عذاب نہیں دے گا. بعض لوگوں کو حساب لے گا، ان کو سزا دے گا، پھر نکالے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا، بہت پورے جنت میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جہنم میں اپنے ہاتھ کو ڈالے گا، مٹھی بھر بندوں کو نکالے گا. حدیث میں آتا لفظ ہے قد کادوا حمما. حمما کسے بولتے ہیں؟ کوئلہ معلوم؟ جل 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 کے جو ہے کوئلہ بن گیا ہے گناہ کی وجہ سے. اللہ اپنے ہاتھ ڈال کے اٹھائے گا. اب اللہ کا ہاتھ کا مطلب 4 قاعدے پڑھے تھے، کسی کو یاد ہے؟ گزشتہ سال باقاعدہ یاد کرایا تھا. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، پیر ہے، چہرہ ہے، تو ہمارا ایمان کیا ہے اس کے بارے میں؟ کیسا ہے پوچھے تو نہیں معلوم، کوئی پوچھے تو احسنت. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قاعدہ لوگوں نے عقیدے کی بحث میں بتایا ہے، میں نے آپ کو بتاؤں گا، اب آپ ہمیشہ یاد رکھیے. اللہ کا عرش کے بارے میں اللہ نزول کرتا ہے، جائیے تو اللہ کا ہاتھ ہے. اب ہمیں اس کے بارے میں کیا ہے بولنا ہے؟ الید معلوم، اللہ کا ہاتھ ہے، میں معلوم ہے. کیسے معلوم ہے؟ قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، معلوم ہے. والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیسی ہے نہیں معلوم ہے. والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے. چوتھی بات والسؤال عنہ بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کون عربی یاد کر لیں گے؟ بہت ایزی ہے. ذرا ہٹو ایمن، ذرا ادھر ہٹ کے بیٹھو. الید معلوم، ہاتھ ہے معلوم ہے. کیسے معلوم ہے؟ اردو میں تو یاد رکھیے اپنی زبان میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پیر، آنکھ کا ذکر ہے تو بعض نادان لوگ آ کے کیا کر دیے، یہ ہاتھ بول کو صحیح کا ہاتھ نہیں، طاقت مرادے بول دیے. نعوذ باللہ من ذالک. بعض لوگ جو ہے تشبیہ دے دیے کہ انسان کی طرح ہے بول دیے. دو صحیح ہے، دو راستے بھی غلط ہے. تشبیہ بھی دینا غلط ہے، اس کو نہ ماننا بھی غلط ہے. لیکن اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جو حدیث قرآن میں بتایا گیا ویسا ہی مانیں گے.
اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ ہے۔ کیسے معلوم ہے؟ قرآن حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی کیسا ہے نہیں معلوم، لیکن اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے پاس آتا، کیسے گمراہ کرتا؟ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سمندر اتنے بڑے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ من خلق کذا من خلق کذا، جاتا جاتا آخر میں کیا بولتا؟ من خلق اللہ۔ یہ پوری کائنات کو اللہ بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ نعوذ باللہ۔ حدیث میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک تمہاری سوچ کام کرنا ہے، جب یہ سوال آئے تو کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں سے ہمارا دماغ کام کرنا جو ہے چھوڑ دینا، اس کو جو ہے زیادہ دوڑائیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک حدیث میں بتایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اپنے سوال کو روک دو۔ اللہ پہلے سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو کیا کی بولتا کہاں کی چلے گا؟ کیا بولے گا تھا ہمیں؟ دماغ پوچھے تو بولیں گے نہیں، ابھی دوسری جگہ لکھ جائیں گے۔ 90 پر 9 دفتر بھی جو ہے سیاہ کیا ہے کوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ جہنم میں بعض لوگ جائیں گے لیکن گناہ کرنے کی دعوت یہ حدیث نہیں دیتی ہے، گناہ کرنے کی دعوت نہیں دیتی ہے۔ اب دیکھو یہ توحید کی بنیاد پر، یہ جب توحید آئی تو یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کیسے مارا جاتا تھا؟ عرب کی چلچلاتی دھوپ میں وہ ریت میں لٹایا جاتا، ننگا بدن، ان کے پیٹھ پر ایک پتھر رکھ دیا جاتا، اس پر ایک آدمی کھڑتا اور ان کے چہرے کو لکڑی سے مارتے ہوئے کہتا اب بولتے رب کون ہے؟ ان کے منہ سے کیا نکلتا؟ احد احد احد۔ کیا معنی اس کا؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ خالی زبانی کہتے میرے بھائی، آپ عرب جا کے دیکھیے کتنی گرمی ہوتی ہے، 5 منٹ کے لیے آپ اپنی گاڑی کو باہر کھڑا کیجیے اور اس کی جو چابی ایسے ہی چھوڑ کے آئیے، پھر جا کے آپ کی اس کی چابی کو ایسا گھما نہیں سکتے، اتنا گرمی ہے وہاں پر۔ اتنی بڑی شدت والی گرمی میں ایک صحابی کو لٹایا جائے، پورے اوباش لڑکے ہوں، اس کے پیٹھ پہ پتھر رکھ دیا جائے، اس پہ کوئی کھڑا ہو جائے، 4 معاشرے کے بدماش لوگ اسے مار کے پوچھیں کتنا ذلیل کیا گیا ہوگا توحید کے لیے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، توحید ان لوگوں نے سمجھا، کہا کہ دنیا کی دولت ملے گی، کہا کہ نہیں چاہیے، آخرت چاہیے۔ اتنا مارا جاتا، اتنا مارا جاتا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتے، زارو قطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے، کہتے صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر کے لوگوں صبر کرو، اب میرے پاس طاقت نہیں ہے لیکن میں تمہیں اس وقت میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسلام کے راستے میں سب سے پہلے شہید ہونے والی کون ہے؟ سمیہ رضی اللہ عنہ، ایک خاتون تھی جس نے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ اسلام کے لیے قربان کیا۔ انہیں بھی جو ہے پورے اوباش لوگ ملتے اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کر، شرک نہیں کی، یہاں تک کہ بدماش ابو جہل نے نیزے کے ذریعے سے انہیں شرمگاہ میں مارا اور انہیں شہید کیا۔ اللہ اکبر، اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، معمولی بات نہیں اسلام پہ آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی پیٹھ کو دیکھتے زارو قطار روتے تھے۔ ان کی مالکن جو ہے باقاعدہ ان کی پیٹھ پہ انگار ڈالتی تھی، انگار ڈالتی تھی، پیٹھ ایسے ہی جل گئی تھی۔ جی 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 ہاں جی، جو بات میں بتا رہا تھا، جزاک اللہ خیر شیخ، پھر میں راستے پہ آ گیا۔ یہ کیا ہے؟
میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ہاتھ ڈالے گا تو بعض لوگوں کو نکالے گا، وہ کوئلے کی طرح ہو گئے رہیں گے، لیکن وہ کون رہیں گے؟ پھر انہیں نکال کے اللہ تعالیٰ جو ہے نہر الحیات میں ڈالے گا، ایک نہر ہے جس میں ڈالنے پر پھر ان کا گوشت ان پہ آ جائے گا، پھر سے انہیں نئی زندگی ملے گی۔ لیکن ان کی زندگی میں ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ توحید کو اپنایا ہوگا۔ گناہ کی وجہ سے جہنم میں گئے، پھر انہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو ایک معافی کا انداز اللہ کا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے کے نکالتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام کو دیکھیے، توحید کی اہمیت ان کے پاس کیا تھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اتنا مشرکین ستائے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آ کے کہا کہ اللہ کے نبی کتنا ستاتے ہیں، اللہ کے نبی ایک بار اپنے ہاتھ اٹھا کے بددعا کر دو نا۔ یہ کون کہتا ہے اتنی بڑی بات جس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھے، کہا کہ عمار اتنا جلدی بے صبرے ہو گئے ہو، اس راستے میں اسلام لانے کے بعد یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، تم چھوٹی تکلیف پہ جو ہے بددعا کی بات کرتے ہو۔ تم سے پہلے لوگوں کو، اہل ایمان کو، ان کی ایمان کی کیسی آزمائش کی گئی، یہ لوہے کی کنگیاں ان کے بدن پہ ڈالی جاتی اور ان کے بدن کے سے جو ہے گوشت ویسے ہی ادھیڑا جاتا اور آرا لیا جاتا، ان کے جسم کو کاٹا جاتا، وہ 2 ٹکڑے ہوتے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئی، اور تم اتنے بے صبرے ہو کے آئے ہو، صبر کرو اس میدان میں۔ اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو جو ایمان ملا ہے قدر کیجئے میرے بھائی۔ وہ صحابہ اس دین کے لیے اپنی گردنوں کو گڑوائی، اس دین کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اس دین کے لیے صبح کی میٹھی نیند قربان کر کے مسجد کو آؤ، وہ ہوتا ہم سے؟ صحابہ نے خون بہایا، کم از کم تم پسینہ تو بہاؤ اس کے دین کے لیے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہاں ہیں سوچیے۔ توحید کی عظمت کو ذرا سمجھیے کہ ہمارے صحابہ نے اللہ کے راستے میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کے لیے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید کو آپ سمجھیے اور اپنی آنے والی نسلوں میں اس کو ڈالنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، مکے میں کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے۔ مدینے میں کہاں بھائی بولیے؟ 10 سال تھے۔ مکے میں تھے، روزہ فرض ہوا، حج فرض ہوا، کچھ نہیں، ایک ہی کام تھا۔ کیا کام تھا؟ توحید کی دعوت، توحید کی دعوت، صرف ایک اللہ کی دعوت۔ شراب پی جا رہی تھی، اسلام نے کہا برداشت کر لو۔ مشرکہ عورت سے شادی برداشت کر لو۔ سود لینا دینا کرتے تھے، چھوڑ دو، ایک ہی کام کرو۔ کیا کام؟ قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کا کام۔ برداشت کیا گیا بہت ساری باتوں کو، لیکن 13 سالہ زندگی میں شراب کو برداشت کرے کہ نہیں؟ کرے نہیں بھائی؟ شراب پی جاتی تھی نہیں مکے میں، سودی لین دین برداشت کر لی۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے، لیکن 13 سالہ زندگی میں ایک بار بھی شرک کے مقابلے میں مفاہمت نہیں کیا گیا، کمپرومائز سے کام نہیں لیا گیا۔ حالانکہ اس بارے میں کتنی کوششیں مشرکین نے کی معلوم؟ ایک بار آگے بیٹھ گئے، کہا کہ اچھی بات ہے محمد، ایک کام کریں گے، 1 سال تمہیں ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ہمیں تمہارا 1 سال کر لیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اے محمد، یہ چاہتے ہیں کہ توحید کے بارے میں تھوڑا لچک دکھاؤ، تھوڑا نرمی دکھائیں گے تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف مائل ہو جائے۔ ذرا برابر بھی توحید کے بارے میں مفاہمت سے کام نہیں لینا۔ بڑی کوششیں کی گئی، 1 سال تمہارا 1 سال ہمارا۔ اللہ نے کون سی صورت نازل کیا؟ بارک اللہ فیکم، بولو بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ قل یا ایھا الکافرون
لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو، تم جس کی پرستش کرتے ہو میں اس کی کبھی نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے، لیکن کبھی مجھ سے شریک نہیں ہو سکتا۔ بڑی کوشش کر کے ایک آخر میں پلاننگ کیا۔ مکے کا ایک آدمی تھا، سب سے عقل مند، ہوشیار، ایسا بات کرتا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ ہی جاتے۔ اس کا نام تھا کیا؟ عتبہ۔ اسے لوگ جو ہے بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ نہ رزلٹ تو ضرور لے کے آنا۔ پورے وہاں کھڑے ہیں، ابو جہل سب دشمن کھڑے ہیں، کہا کہ آج تمہیں بھیج رہے ہیں، آج کچھ نہ کچھ رزلٹ لے کے آنا تھا۔ اچھی بات ہے۔ آیا، کہا کہ اے محمد کیا دعوت لائے ہو؟ کتنے اچھے انسان تھے تم، 40 سال تم نے بڑا نام کمایا، کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کتنا بڑا نام کمایا تمہارا خاندان کیا ہے، تم کیا ہے؟ یہ 40 سال کے بعد کیا درد سر کا دین اسلام کے بارے میں تم بات کرتے ہو، جس سے شوہر بیوی جدا ہوتے، ماں باپ جدا ہوتے، خاندان دونوں میں الگ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لڑائیاں ہو رہے ہیں، کیا شروع کر دیا محمد؟ کیا چاہتے ہیں؟ فائنل بات کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہیے؟ خوبصورت عورت سے شادی کریں گے، عرب کی سب سے حسین و جمیل لڑکی سے تمہیں نکاح کر دیں گے۔ ایک نہیں، مال چاہیے، عرب کا پورا خزانہ تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ یہ نہیں، سردار بننا چاہتے ہمارے، ہاں ہم آپ کو سردار بنا لیں گے۔ کیا چاہتے محمد؟ کچھ دماغ وغیرہ خراب ہے یا کچھ بیماری ہے تو بتائیے، بڑے حکیم کے پاس علاج کرائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنتے رہے۔ کہا کہ عتبہ بات ختم ہو گئی؟ کہا کہ ختم ہو گئی، میں شروع کروں؟ کہا کہ اچھی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنتا رہا، یہ آیت پہ پہنچے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ کہا کہ اے مشرکو، ایسا ہی نبی کے ساتھ کرتے رہو گے، کوئی دور کی بات نہیں، قوم سمود کو، قوم عاد کو اللہ نے جیسے عذاب بھیج کے برباد کیا، کوئی بڑی بات نہیں، سیکنڈوں میں، آن کی آن میں تمہاری بھی وہی حالت ہونے والی ہے۔ عتبہ ہاتھ لیا، منہ پہ رکھا، کہا کہ حسبک محمد، بس ہے، مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اس کی زیادہ میں بات نہیں کر سکتا۔ اٹھ کے چلا گیا۔ اب اٹھ کے آ رہا تھا، ایک ٹیم کھڑی تھی مشرکین کی، کچھ رزلٹ آئے گا۔ دور سے کہا ابو جہل نے، آہا آج تو محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا۔ دور سے ہی پہچان لیا، کہا کہ محمد کا جادو، نبوت کو اس نے جادو سمجھا، کہا کہ اس پہ بھی چل گیا ہے۔ آخر میں کیا کیا؟ بڑے بڑے 20 خاندان مل کے ایک خاندان کریں گے، ان کا خاندان بڑا اسٹرانگ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 20 خاندان کے لوگ جمع ہوئے، 20 خاندان میں سے ایک ملے گا سردار، سب مل کے تلوار سے قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ 13 سال کیا کام کرتے رہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ جو انسان توحید کا کام کرتا ہو، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو، اس کے مقابلے میں کتنے بڑے چیلنجز آئے۔ پیارے نبی نے جب یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام کوہ صفا سے لے کے اٹھا تو اس کے مقابلے میں آنے والے ہزاروں چیلنجز کا جو ہے مقابلہ کیا۔ اب بات قتل کرنے کی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مجبوراً مکہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف اشارہ کرتے ہوا کہا کہ اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو میرا دل چاہتا نہیں، لیکن کریں کیا، تیرے رہنے والے باشندے مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے۔ اب وہاں پر احکامات نازل ہوئی، سب کچھ ہوا۔ کتنی سال کی مدت میں مکہ فتح ہوا؟ 8 سال کی مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے جو ہے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پورے مشرکین جو خون کے جو ہے پیاسے تھے، نبی کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، اور رحم و کرم کے بھکاری بن کے ایسے کھڑے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ مکے میں داخل ہوئی، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہا میں کیا کرنے والا ہوں، سارے مشرکین سے کہا میں کیا کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اس میں وہ بھی تھا جو حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا، اس میں وہ بھی تھی جو حمزہ رضی اللہ عنہ سے سخت ترین دشمنی کی تھی، بڑے بڑے دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے والا ہوں، سب ایک زبان سے کہا خیرن نرجو، محمد امید ہے کہ تمہارے ساتھ ہمیں خیر کی امید ہے، قتل تو نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں وہی جملہ کہوں گا جو جملہ کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی پکڑ نہیں، جاؤ معاف کر دیا۔ اب کعبۃ اللہ میں گئے، کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360۔ کیوں 360؟ ایک ایک روز کو ایک ایک بت، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک بت، ایک ایک روز کو ایک ایک بت کی عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، یہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزحق الباطل، اپنی چھڑی سے سارے بتوں کو گرا دیا، توڑ دیا، پھوڑ دیا، خانہ کعبہ کو اس بت پرستی کی گندگی سے نکال کے پھینک دیا، خانہ کعبہ کو پاک کیا، مکے کو پاک کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو ختم کرنا تھا، بڑے بڑے صحابہ کو جو ہے ٹیم کو روانہ کیا کہ جاؤ جہاں جہاں بت نظر آئے توڑ کے اس کو جو ہے زمین کے برابر کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کہاں بھیجے؟ طائف بھیجے۔ ایک بہت بڑا اسٹیچو تھا، بہت سارے لوگ اس کے سامنے پوجا کرتے تھے، شرک کا جو ہے وہ ایک اڈا تھا۔ اس کا نام کیا تھا اسٹیچو کا؟ عزا۔ کیا ہے؟ عزا۔ تلوار لے کے اس کی گردن اڑا دی جا کے۔ کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ اڑانے کے بعد اس میں سے ایک عورت نما جسم نکلا، اس میں سے ایک عورت نما وجود نکلا جو بال چھوڑی ہوئی تھی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، واہ ویلا کرتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو ہے مجھے طائف بھیجا تھا، میں نے وہ عزا اسٹیچو کو جب توڑ دیا، پھوڑ دیا اس کو، اس میں سے ایک وجود، عورت نما وجود نکلا، اور وہ جو ہے بال بکھرے ہوئے، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد جانتے ہو وہی جو عزا تھی وہی جنیہ تھی۔ کیا تھی؟ جنیہ تھی۔ لوگ جاتے تھے او واو کی آواز نکالتے، بس ہماری اس میں سے آوازیں آ رہی ہے تو بت ہے، اور اللہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے اور گمراہ کرتا ہے۔ شیطان جنات ہے دنیا میں، خالی پتھر میں سے آواز آ گئی تو صحیح خدا ہو گیا، اس پوری کائنات کے رب کو نہیں پہچان پائے۔ کہا کہ یہی عزا تھی جس میں سے آوازیں آ رہی تھی، لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا، وہی تم نے ختم کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح ہوا تو کس کو پاک کیا؟ خانہ کعبہ کو پاک کیا، اس کے بعد سارے مکے کو بت کی گندگی سے پاک کیا، جزیرۃ العرب کو بت کی گندگی سے پاک کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ کہا کہ میرے آنے کے بعد شیطان جزیر عرب میں شرک سے مایوس ہو گیا ہے، ولیکن فی التحریش بینہم، شرک سے تو مایوس ہو گیا، لڑائیاں ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا وہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا اس شرک سے جو نبی کے آنے سے پہلے جو پاورفل شرک تھا، وہ پاورفل شرک قیامت تک نہیں آئے گا عرب میں میرے آنے کے بعد۔ جزیر عرب کو پاک کیا، خانہ کعبہ کو پاک کیا، پھر یہ کلمہ توحید کے فیوچر کو اعلان کرتے ہوئے کہا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزیز وذل ذلیلا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا، ہر کچے پکے مکان میں یہ توحید کی دعوت پہنچ کے رہے گی۔ آج سبحان اللہ، دو لفظ آپ غور کرنا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی زوال کا دور چل رہا ہے۔ کیا ہے؟
یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے زوال کا دور ہے، لیکن اسلام کے ترقی کا دور ہے۔ بڑے بڑے لوگ، کسی کی بیٹی اسلام قبول کر رہی ہے، کسی کی پھوپھی اسلام قبول کر رہی ہے، سنا کہ نہیں آپ نے؟ بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ مسلمان، ہمیں ترقی کرنا ہے، اسلام سے جو ہے جڑنا ہے، اسلام والے بننا ہے، تو ہمیں اسلام کے ساتھ ترقی ملے گی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، جتنا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اتنا یہ بڑھے گا۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام کی فطرت میں رکھا ہے کہ یہ بڑھنا ہے، لیکن مسلمانوں کی فطرت میں نہیں کہ وہ ترقی کرے، اپنے عمل سے جو ہے وہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے یہ خلاصے کے طور پہ مضمون رکھا کہ توحید کو پیارے نبی نے کیسے دنیا میں عام کیا، پوری دنیا میں عام کیا، اور اس کے مستقبل کے بارے میں بتایا کہ یہ کلمہ کچے پکے مکان میں جہاں جھوپڑی ہو اس میں بھی توحید کی دعوت پہنچ کے رہنے والی ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ ناصر الدین، کیا تمہارا نام؟ ناصر بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ توحید کو ہمیشہ باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث بول کے ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک، اے اللہ کے رسول آخرت میں آپ کی سفارش کسے ملنے والی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بعد میں دیا، پہلے کہا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا پورے ہزاروں کے صحابہ میں تم ہی وہ سوال کرنے والے ہیں، مجھے معلوم ہے، کیونکہ تمہیں علم حاصل کرنے کا جتنا شوق ہے کسی کے اندر وہ دیکھتا نہیں۔ ہاں جواب یہ ہے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، کہا کہ ہر اس بندے کے لیے میری سفارش ہے جو توحید کی حالت میں مرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ نے تمہیں اختیار دی ہے، آدھی جنت لیں گے اپنی امت کے لیے یا سفارش لیں گے؟ کیا کہا؟ آدھی جنت آپ کو چاہیے، آدھی جنت، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آدھی جنت ان کی امتوں کے لیے، ہماری امت کے لیے آدھی جنت، آدھی جنت چاہیے، نہیں شفاعت چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو لیا؟ جس کو لیا؟ بارک اللہ فیک، شفاعت کو لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے وہ نہیں چاہیے، شفاعت چاہیے، میں ہر اس امتی کے بارے میں سفارش کروں گا جو توحید کی حالت میں وفات پایا ہو، توحید کی حالت میں وفات پایا ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں جہاں بھی شرک پھیلا ہوا ہے ہم اپنی طاقت کے مطابق اسے ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ایمان کی زندگی نصیب فرما، ایمان کی حالت میں ہماری وفات فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔